ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں بشر نام کا لوہار رہتا تھا۔ وہ بظاہر سادہ دل تھا مگر اس کی سادگی بے وقوفی پر اتر آتی تھی۔ ہر کوئی اس سے مذاق کرتا مگر بشر سب کو معاف کر دیتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک لوہے کے اوزار بناتا اور اپنی محنت سے روزی کماتا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں عجیب خیال آیا کہ وہ اللہ سے براہ راست مانگ کر مالدار بن جائے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اللہ سے اڑنے والا گھوڑا مانگوں تاکہ بادشاہوں جیسی شان ہو۔ بشر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج مسجد میں جا کر اللہ سے اڑنے والا گھوڑا مانگوں گا۔ بیوی نے کہا تم پہلے اپنا فرض نبھاؤ پھر دعا کرو مگر وہ نہ مانا۔ وہ مسجد پہنچا اور دیر تک اپنی مرادوں کے پیچھے پڑا رہا۔ راستے میں اسے ایک بزرگ ملے جنہوں نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا کیا پریشانی ہے۔ بشر نے اپنی خواہش بتائی تو بزرگ مسکرا کر بولے بیٹا اونٹنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس پر سوار ہو جا۔ بشر نے کہا نہیں مجھے اڑنے والا گھوڑا چاہیے جیسے نبی سلمان کے پاس تھے۔ بزرگ نے سمجھایا کہ نبیوں کے معجزے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، ہر بندے کی خواہش پر نہیں۔ بشر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ لوہار کی دکان پر واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے بازار میں دیکھا کہ ایک بادشاہ ہاتھی پر سوار گزر رہا ہے۔ اس کے دل میں پھر خواہش جاگی کہ وہ بھی اسی طرح شان و شوکت سے چلے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اللہ سے ہاتھی مانگے گا اور رات بھر رو رو کر دعا مانگتا رہا۔ جب ہاتھی نہ ملا تو بشر مایوس ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ یہ سن کر قصبے کے عالم نے اسے سمجھایا کہ رزق تو محنت سے ملتا ہے، دعا صرف راستے دکھاتی ہے۔ بشر کو یہ بات اچھی نہ لگی اور اس نے کہا میں تو بڑی چیز مانگ کر دیکھوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک درخت کے نیچے جا کر اللہ سے کہا مجھے سلیمانی تخت عطا کر۔ وہ گھنٹوں اسی خیال میں پڑا رہا جیسے کوئی جن اس کے سامنے آ کر تخت بچھا دے۔ اتنے میں ایک مسافر وہاں آیا جس کے پاس بہت سا سامان تھا اور وہ تھکا ہارا تھا۔ مسافر نے بشر سے پانی مانگا تو بشر نے کہا پہلے بتاؤ تمہارے پاس اڑنے والا گھوڑا ہے۔ مسافر حیران ہوا اور بولا نہیں مجھے تو آرام چاہیے۔ بشر نے کہا پھر چلے جاؤ میں مشغول ہوں۔ یہ سن کر مسافر وہاں سے چلا گیا اور دل میں بد دعا دی کہ تجھے کبھی عقل نہ آئے۔ بشر کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ کچھ دنوں بعد قصبے میں قحط پڑا اور سب کے کام بند ہو گئے۔ بشر کی دکان پر بھی کوئی نہ آیا، لوگوں کے پاس کھانے تک کو نہ تھا۔ بشر نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے سونے کا خزانہ دے تاکہ پورے قصبے کو کھلا سکوں، لیکن اس کی یہ دعا بھی رسمی تھی کیونکہ وہ محنت کرنے سے جی چراتا تھا۔ لوگ بھوکے تڑپ رہے تھے مگر بشر صرف اپنی بڑی بڑی خواہشوں میں کھویا رہتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی اور کہا اے بشر تو نے اصل کام چھوڑ کر فضول کام پکڑ لیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ہاتھ پاؤں اور ہنر دیا ہے، بس اسے استعمال کر۔ بشر نے کہا میں کمانے سے تھک گیا ہوں، مجھے بغیر محنت کے سب چاہیے۔ نورانی شخصیت نے کہا دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، چاہے وہ نبی ہو یا بادشاہ۔ بشر بیدار ہوا تو اسے کچھ ہوش آیا مگر پھر بھول گیا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس کا ہمسایہ جو درزی تھا دن رات محنت کر کے خوب پیسے کما رہا ہے۔ بشر نے اس سے پوچھا تمہیں اتنی دولت کہاں سے ملی؟ درزی نے کہا اپنی محنت اور اللہ کی برکت سے۔ بشر بولا لیکن میں نے تو اللہ سے خزانہ مانگا تھا مگر نہیں ملا۔ درزی نے ہنس کر کہا تم بے وقوف ہو، اللہ تمہیں پکی ہوئی مچھلی نہیں دے گا بلکہ دریا دکھائے گا، تمہیں خود مچھلی پکڑنی ہوگی۔ اتنے میں قصبے میں ایک زلزلہ آیا جس سے کئی مکان گر گئے۔ بشر کی دکان بھی تباہ ہو گئی اور اس کے اوزار مٹی کے نیچے دب گئے۔ وہ رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ میرا تو سب کچھ لے لیا۔ لوگوں نے اسے کہا پہلے اوزار نکال پھر دیکھ اللہ کی رحمت۔ بشر نے کہا اوزار تو بہت بھاری ہیں، اللہ خود نکال دے۔ اس بے وقوفی پر سب نے اسے تنگ کیا اور کوئی مدد کو نہ آیا۔ بشر مایوس ہو کر شہر کی طرف چل دیا، وہاں اس نے ایک امیر کا دروازہ دیکھا اور سوچا شاید یہاں مل جائے۔ اس نے دربان سے کہا بادشاہ سے کہو اڑنے والا گھوڑا دے دے۔ دربان ہنس دیا اور اسے بھگانے لگا مگر بشر وہیں ڈٹا رہا۔ امیر نے خود آ کر کہا تم کون ہو اور کیوں پریشان ہو؟ بشر نے کہانی سنائی تو امیر کو بڑی رحم آئی۔ امیر نے اسے اپنے استبل میں کام کرنے کی پیشکش کی لیکن بشر نے کہا مجھے نوکری نہیں خزانہ چاہیے۔ امیر نے کہا اے بے وقوف خزانہ انہیں ملتا ہے جو محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔
بشر چلا گیا اور راستے میں ایک کنویں کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ بوڑھی نے کہا، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بشر نے کہا، یہ تو ہر کسی کے پاس ہیں، مجھے تو خاص چیز چاہیے۔ بوڑھی مایوس ہو کر چلی گئی۔ رات کو بشر نے پھر خواب دیکھا، اس بار خود اپنے میرے باپ کو دیکھا۔ باپ نے کہا، بیٹا میں نے بھی لوہار کا کام کیا اور اسی سے تمہیں کھلایا پلایا۔ کبھی میں نے اللہ سے گھوڑے خزانے نہیں مانگے بلکہ کام مانگا۔ بشر نے کہا، اب سب دیر ہو گئی، میری دکان بھی نہیں رہی۔ باپ نے کہا، دوبارہ شروع کر، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ صبح بشر آنکھیں ملتا رہ گیا اور سوچنے لگا شاید بات سچ ہے۔ بشر نے پھر اپنی تباہ شدہ دکان کی طرف جانے کا سوچا، لیکن راستے میں اسے چوروں نے گھیر لیا۔ انہوں نے اس سے سب کچھ لینا چاہا مگر بشر کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ چوروں نے اسے پیٹا اور چھوڑ دیا۔ اب بشر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اب تو مجھے ہوش آ گیا، لیکن کوئی ذریعہ دے۔ اسی لمحے اسے اپنے ہاتھ کی طاقت یاد آئی اور اس نے دھات کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ اپنے ہنر سے پھر شروع کروں۔ بشر نے دوبارہ اپنی بھٹی جلائی اور لوہے کو گرم کر کے چابی، تالے اور چھریاں بنانی شروع کر دیں۔ لوگ اس کی محنت دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، پہلے بھی یہی ہنر تھا مگر بے وقوف خواہشوں میں گم تھا۔ بشر نے اللہ سے معافی مانگی اور روز اپنی دکان پر جا کر محنت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت بڑھی اور وہ ایک معزز کاریگر بن گیا۔ اس نے کبھی خوابوں میں اڑنے والے گھوڑے نہیں مانگے بلکہ ہاتھوں کی طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھا۔ چند سال بعد بشر کے پاس دولت آن پہنچی مگر وہ اب مغرور نہ تھا۔ وہ لوگوں کو کہانی سناتا کہ میں سب سے بڑا بے وقوف تھا، جو اللہ سے مانگتا تو سب کچھ مگر خود کچھ نہ کرتا۔ اس نے اپنی محنت کو عبادت بنا لیا اور ہمیشہ دوسروں کو نصیحت کرتا کہ رزق ہاتھوں پر ہے نہ کہ زبان پر۔ یہ کہانی سن کر ہر شخص سمجھ گیا کہ اللہ نے ہمیں عقل اور ہنر دیا ہے، بس اسے استعمال کرنے کی دیر ہے۔ بشر کی زندگی سب کے لیے سبق بن گئی کہ سچی اسلامی کامیابی محنت اور توکل میں ہو، نہ کہ جادو۔